السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ کلاس 9 کی اردو کی بک کے ہم نے 7 چیپٹر دیکھے تھے، تو اس کے یہاں پہ نمبرنگ میں تو 12 چیپٹرز ہیں، لیکن ایک چیپٹر یہاں اگر دیکھیں تو 7 کے بعد 9 آ گیا ہے، تو مطلب یہ 12 نہیں بلکہ 11 چیپٹرز ہیں۔ تو 7 چیپٹر ہمارے ہو چکے ہیں، دستک تک 2 ویڈیوز ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ 4 چیپٹر ہم کور کریں گے، تو غلام، آرام و سکون، نیلی جھیل اور سفارش طلب۔ تو غلام سبق کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، پھر اس کی ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے تکمیل، مکمل کرنا۔ پھر گدی کہتے ہیں، جو گردن کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو گدی کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قضاء و قدر، تقدیر، خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے۔ موئے کو مطلب اس نے کہا تھا کہ اس موئے کو مطلب اس کمبخت کو، اس نامراد کو موئے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی اثر نہ ہونا۔ ناک میں دم کرنا، یہ محاورے ہیں۔ ناک میں دم کرنا، بہت زیادہ تنگ ہو جانا یا بہت زیادہ تنگ کرنا۔ کندی ہونا، مار پڑنا۔ پھر اس کے بعد ہے جی چانٹا۔ چانٹا تو سلیب دپڑ کو کہتے ہیں، تمانچہ بھی دپڑ کو کہتے ہیں۔ ملغوبہ کہتے ہیں جی ملی جلی چیزوں کا انبار، ٹھیک ہے۔ ملغوبہ یہ اس غلبے سے نہیں نکلا، بلکہ ملغوبہ ملی جلی ایک جیسی چیزیں بہت زیادہ ہوں تو اس کو ملغوبہ کہتے ہیں۔ منہ چلنا، کھاتے رہنا، ٹھیک ہے۔ کھاتے رہنا، منہ مطلب کہ ہلتا رہتا ہے۔ سلواتیں کہتے ہیں گالیاں یا برا بلا کہنا۔ پھر ایک اور ورڈ ہے ہر فرعون راہ موسیٰ، مطلب کہ ہر جو فرعون ہے، جو ظالم بندہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں جو اس کو سبق سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ آتا ہے۔ ہر مغرور اور ظالم کو سزا دینے کے لیے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے، جیسے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ورڈ ٹانٹ۔ ٹانٹ کہتے ہیں کھوپڑی کو۔ کارساز، کام بنانے والا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ آیا کس کو کہتے ہیں؟ جو خادمہ ہوتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ۔ حاضرات، وہ مخلوق جو نظر نہ آئے، جن بوت جیسے۔ پھر اس کے بعد ہے جی نیفا، ٹھیک ہے۔ نیفا جو شلوار کا وہ حصہ جہاں کمر بند یا ازار بند ڈالتے ہیں، تو اس کو نیفا کہتے ہیں۔ بپھرنا، غصے میں آ جانا، لڑنے کو تیار ہو جانا۔ پھر یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائن لکھی گئی ہے کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ مطلب کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کے اندر جو ماں باپ کی کوئی نہ کوئی عادت آئی جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ پھر ہے جی مغلانی۔ مغلانی کہتے ہیں گھر میں کام کرنے والی عورت جو ہوتی ہے اس کو مغلانی کہتے ہیں۔ انس کہتے ہیں محبت کو۔ تو یہ اس کے کچھ ورڈز تھے، ان کے میننگ ہم نے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں جو سبق غلام ہے۔ تو غلام سبق جو ہے فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے۔ مضامین فرت جو اس کے مضامین ہیں ان میں سے یہ لیا گیا ہے غلام۔ تو اس کی سب سے پہلے بلینکس ہے جی بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ چلتا تھا۔ ہوتے ہوتے میری نظر کا شعرہ ہو گیا۔ شعرہ مطلب کہ مقبولیت ہو گئی، مشہور ہو گیا۔ اس کان سنو، اس کان اڑا دو، میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ادھر غلہ بڑا، ادھر ان کی چوری بڑی، ٹھیک ہے۔ وہ خادمہ تھی اس گھر کے اندر، اور یہ غلام جو انہوں نے کہیں سے لایا تھا بچہ، تو وہ اور یہ خادمہ مل کے کیا کر رہے تھے، مطلب کہ وہ انجان تھا اور خادمہ جو ہے اس سے چوریاں کروا رہی تھی، تو جوں جوں وہ گلا بڑھاتے اسی طرح ان کی چوریاں بڑھتی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جی کچھ محاورات ہیں، ان کے میننگز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جملے تو نہیں بنانے، صرف ان کے مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ نوبت آنا۔ نوبت آنا کسی کام کا وقت آ پہنچنا، مطلب کہ اس کام کا وقت آ جانا۔ شہرہ ہونا، مقبولیت ہو جانا، شہرت ہو جانا۔ ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی اثر نہ ہونا۔ ناک میں دم کرنا، بہت تنگ کرنا۔ جھاڑو پھیر دینا، مکمل صفایا کر دینا۔ جیسے کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس نے جھاڑو پھیر دیا، مطلب سب کچھ گھر سے صاف کر دیا ہے۔ سلواتیں سنانا، برا بلا کہنا یا گالیاں دینا۔ بپھر جانا کا مطلب ہے جی ضد کرنا یا غصہ کرنا یا مچلنا یا جوش میں آنا، یہ میننگ ہو سکتے ہیں بپھر جانا۔ ادم مچانا، ہنگامہ فساد کرنا۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے جی جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کریں، تو یہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں پہلی والی ایکسرسائزز میں۔ جملہ اسمیہ جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں کیا ہوں، مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور فعل ناقص آئے، اس کے اجزاء ہم نے دیکھے تھے، مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ جیسے وہ نیک ہے یا علی شرارتی ہے، تو علی اور وہ اس میں مبتدا تھے، شرارتی اور نیک خبر، اور ہے کیا ہے، فعل ناقص۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی فعل آئے،
اور اس کے بھی 3 اجزاء بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 3 دیکھے جائیں تو سب سے پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول اور پھر فعل۔ جیسے اس نے گاڑی چلائی، اس نے کھانا کھایا، تو وہ کام کرنے والا ہے فاعل، اور کام کیا ہوا ہے، چلائی یا کھایا، اور مفعول کیا ہے، کھانا یا گاڑی۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول نہیں آتا، جیسے وہ ہنسا، وہ رویا، وہ آیا، وہ گیا، اس میں کوئی مفعول نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں آپ پڑھتے ہیں انٹرانزٹیو ورب، تو وہاں پہ آبجیکٹ نہیں ہوتا، اور جو ٹرانزٹیو ورب ہے وہاں پہ آبجیکٹ ہوگا۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر ہے جی آرام و سکون۔ اس میں دیکھ لیں سب سے پہلے ہے تردد۔ تردد کس کو کہتے ہیں، فکر یا سوچ بچار کو۔ نامراد، کم بخت۔ پھر کان پر جوں نہ رینگنا، مطلب کہ کسی بات کا اثر نہ ہونا۔ محاورہ ہے کان پر جوں نہ رینگنا۔ نصیب دشمنا، دشمن کو نصیب ہو یا دشمن کو میسر ہو۔ پھر ہمارے پاس یہ ورڈ ہے سکہ، ورڈ ہے جس کو مطلب ہے کہ پانی بھرنے والا، جو پانی لاتا ہے۔ پھر ہے جی نغمہ سرائی، گیت گانا۔ علیل کس کو کہتے ہیں، بیمار کو۔ نیکسٹ کچھ 2 لفظ ہے، مضر اثر، برا اثر۔ پھر ہے جی یک نہ شد، 2 شد۔ ایک مصیبت ختم نہ ہوتی تھی کہ دوسری مصیبت سامنے آ گئی، اگلی مصیبت ختم نہیں ہوئی پھر دوسری مصیبت بھی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے یک نہ شد، 2 شد۔ تو اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی، آرام و سکون کی غلام سبق کی ہم نے ایکسرسائز دیکھی ہے۔ امتیاز علی تاج نے یہ سبق لکھا ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھنا ہے جی مذکر اور مونس علیحدہ کرنے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پچھلی ایکسرسائز، جو پچھلی ویڈیو تھی سیکنڈ ویڈیو، اس میں بھی دیکھا تھا، آپ کو میں نے کہا تھا ان کا پورا اس طرح جملہ بنائیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مونس ہے یا مذکر۔ تو مذکر کے لیے میں ایم لکھوں گا اور مونس کے لیے ایف۔ مذکر میسکولین اور مونس فیمنن۔ جیسے آرام کیا، آرام کی نہیں ہوتا بلکہ آرام کیا، تو یہ مذکر ہے۔ تاکید کی، تو یہ مونس ہے۔ پھر ہے وعدہ کیا، مذکر۔ ضرورت پیش آئی، پیش آیا نہیں ہوتا، پیش آئی، تو یہ مونس ہے۔ مہربانی کی، مہربانی کیا نہیں ہوتا، یہ بھی مونس ہے۔ خاموشی چھا گئی، تو یہ دیکھیں خاموشی چھا گئی، خاموشی ہو گئی، تو یہ بھی مونس ہے۔ درد ہوا، تو یہ دیکھیں مذکر ہو گیا۔ پیغام آیا، پیغام بھیجا، مذکر ہو گیا۔ قیامت آئے گی یا قیامت ٹوٹ پڑی، تو یہ دیکھیں یہ بھی کیا ہے، مونس ہے۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں محاورے کی تعریف ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اہل زبان مرتب کرتے ہیں، جبکہ اس کے حقیقی معنی نہیں لیے جاتے بلکہ مجازی معنی، اس کے علاوہ کوئی میننگ لیے جاتے ہیں۔ جیسے قسم کھانا، حالانکہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز قسم ہو اور اس کو کھایا جائے، لیکن قسم کھانا اس کا حقیقی مطلب نہیں لیا جاتا۔ دل سے اترنا، دل سے اترنا کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی چیز، دل کوئی چیز ہے اور وہاں سے کوئی چیز اتر کے جائے، لیکن اس کا مجازی مطلب لیا جاتا ہے۔ سر پر چڑھنا، کہ سر پہ کوئی چیز آ کے چڑھے، لیکن ایسا بھی اس کا مطلب نہیں لیا جاتا، تو یہ مجازی مطلب لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو محاورے کہا جاتا ہے۔ کچھ محاورے یہاں میں نے لکھے ہیں، ہاتھ پیلے کرنا، ہاتھ پیلے کرنا مطلب شادی ہو جانا۔ آنکھیں نکالنا مطلب کہ غصہ کرنا۔ دل توڑنا، تو یہ سارے کیا ہیں آپ کے پاس محاورات ہیں جو حقیقی مطلب نہیں دیتے بلکہ مجازی مطلب دیتے ہیں۔ پھر ان الفاظ جو بلینکس تھی ان کو ہم نے مختلف حروف سے فل کرنا تھا۔ حسان نے نعمان سے کہا، مصباح الحق نے فقیر کو روٹی دی، نوید نے عرفان کے بھائی کو بلایا، میں عسکر سے ملاقات کو گیا تھا، مریم کو لاہور جانا ہے۔ تو یہ بلینکس تھی، یہاں تک یہ چیپٹر اینڈ ہوگا۔ پھر لاسٹ چیپٹر ہم دیکھتے ہیں نیلی جھیل، جو کس نے لکھا ہے، شفیق رحمان نے۔ تو پہلے اس کے ورڈز دیکھ لیتے ہیں، ان کے جو میننگز ہیں۔ پہلا ورڈ ہے جی مجرد، مجرد کہتے ہیں اکیلا یا تنہا۔ طبلہ نواز، طبلہ بجانے والا۔ پھر بے بہرہ کہتے ہیں جی محروم۔ حسب توفیق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ کڑے دن، مشکل دن، دشوار وقت۔ نخلستان کس کو کہتے ہیں، کھجور کے درختوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے۔ ریگستان میں سرسبز و شاداب قطع، تو ایسا حصہ ریگستان کے اندر جہاں پہ سبزہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، نخلستان، جو کہ ریگستان کا کیا ہوتا ہے، اپوزٹ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی گیہوں کے ساتھ گن پستا ہے، گنہگار کے ساتھ بے گناہ کی بھی شامت آتی ہے۔ تو گیہوں گندم کو کہتے ہیں، اور گن شاید وہ جو اس کے اندر جو کیڑا یا کوئی سنڈی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جب اس کی پسائی کی جاتی ہے دانوں کی تو وہ بھی بیچ میں پس جاتا ہے، مطلب گنہگار کے ساتھ بے گناہ کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ تو مجرد کس کو کہتے ہیں، اکیلا، اچھا یہ ہو گیا۔ پھر مجرب کس کو کہتے ہیں، تجربہ کیا ہوا یا آزمایا ہوا۔
بندہ نواز غلام کو عزت دینے کے لیے مالک یا مختار، تو اس کے لیے بندہ نواز کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تبصرے، تنقید، پھر خنک کہتے ہیں ٹھنڈا یا سرد، یا ٹھنڈوں کو کہتے ہیں خنک۔ تو یہاں تک اس کے ورڈز تھے نیلی جھیل کے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ شفیق الرحمان نے، نیلی جھیل۔ تو آرام و سکون بھی ہو چکا ہے۔ پھر نیلی جھیل ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے کچھ الفاظ و تراکیب ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ عظیم الشان کہتے ہیں بڑی شان والا، بڑی شان و شوکت والا۔ حسب معمول، معمول کے مطابق۔ حوصلہ افزائی کہتے ہیں ہمت بڑھانا۔ جہاندیدہ کہتے ہیں تجربہ کار، جس نے جہان دیکھا ہو، دنیا دیکھی ہوئی ہو، تو اس کو جہاندیدہ کہا جاتا ہے۔ حسب توفیق، توفیق کے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر جملے کے اجزائے ترکیبی ہم نے دیکھے تھے پہلے سبق کے اندر۔ اجزائے ترکیبی دو تھے جی، ایک جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کو کہتے ہیں مسند علیہ، اور مسند کس کو کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ کو۔ تو جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں مسند علیہ، اور جو بات کی جائے اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ جیسے علی اسکول جاتا ہے تو علی مسند علیہ اسکول جاتا ہے، اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہمارے پاس مسند ہو جائے گا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں جی ڈاکٹر شفیق الرحمان بہت اچھے مصنف تھے، تو ڈاکٹر شفیق الرحمان مسند علیہ ہو جائے گا، اور آگے سارا جو حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ ایم سی کیوز ہیں۔ اچھا، یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ تو بار بار ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان کے متعلق کچھ ایم سی کیوز ہے کہ ان کی ولادت کا سال کیا ہے؟ تو 1920۔ اچھا، ایس ایس ٹی جنرل کے لیے اس طرح کے کوشچن آئیں گے نہیں ویسے کہ کون کس سال پیدا ہوا، لیکن یہ چونکہ ایکسرسائز کے اندر کوشچن ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 1920 ان کا سال ولادت ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ڈیش کے دانت پر بجلی گری، تو وہ ایک لڑکی تھی روفی، اس کے دانت پر بجلی گری۔ ہم ہر اتوار جھیل کے کنارے گزارتے تھے۔ تو یہاں یہ نیلی جھیل سبق تھا۔ اس کے بعد ہم سفارش طلب سبق دیکھ لیتے ہیں، جو کس نے لکھا ہے؟ کرنل محمد خان نے۔ تو سب سے پہلے اس کے ورڈز کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سرد مہری کہتے ہیں بے مروتی یا توجہ نہ دینا، ٹھیک ہے، کسی کو خاطر میں نہ لانا، توجہ نہ دینا۔ لونڈے نہ تجربہ کار، لڑکے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے لونڈے۔ یورش کہتے ہیں حملہ، ٹھیک ہے۔ گلو خلاصی جان چھڑانا، گلو خلاصی کہتے ہیں جان چھڑانا۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، ٹھیک ہے، جیسے مصافہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، تو معانقہ گلے ملنا۔ امرت دھارا آب حیات یا ایک دعا کا نام ہے۔ امرت، ٹھیک ہے، حیات کو کہتے ہیں آب حیات، تو آب حیات یا ایک دعا کا نام ہے امرت دھارا۔ اساکر کہتے ہیں جی افواج کو، اساکر افواج۔ خاکسار عاجز، جیسے انکساری یا خاکساری ہوتا ہے عاجزی، تو خاکسار عاجز۔ یاس کہتے ہیں مایوسی، یاس مایوسی اسی سے نکلا ہے۔ پھر لنگوٹیا یار بچپن کا جو دوست ہوتا ہے۔ گتھم گتھا ہاتھا پائی، لڑنا یا جگڑنا۔ نیکسٹ ہے جی باہما بے تکلفی، تمام تر بے تکلفی کے ساتھ، جو تکلفات ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے تمام تر بے تکلفی کے ساتھ۔ زچ کرنا، تنگ کرنا۔ اقربا کہتے ہیں جی رشتہ داروں کو۔ پھر پاجی کہتے ہیں جی شریر یا جو کمینہ شخص ہوتا ہے۔ پھر ہے جی خویش پروری، رشتہ داروں کو مراعات دینا یا رشتہ داروں کو نوازنا، کسی بڑے عہدے پہ جا کے اپنے رشتہ داروں کو ہی نوکریوں پہ لگا دینا یا ان کو ہی مراعات دینا، تو خویش پروری۔ کج کلا کا مطلب ہے سر پر ترچھی ٹوپی رکھنے والا مغرور، کج کلا۔ مستحسن کہتے ہیں اچھا یا قابل تعریف۔ پھر ہے جی رسائی، پہنچ کو کہتے ہیں، برات کہتے ہیں رہائی کو، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کلا کما ہو جانا، جڑ سے ختم کرنا۔ تو یہ کچھ الفاظ کے میننگز تھے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں ہم۔ شفیق الرحمان نے، سفارش طلب کس نے لکھا ہے؟ کرنل محمد خان نے۔ تو پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز۔ مصنف آغا سے اس لیے ناراض تھے، وہ کیوں ناراض تھے؟ کیونکہ ان کی سفارش انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ کس نے ٹھکرائی تھی؟ آغا نے ٹھکرائی تھی مصنف کی۔ ایک سفارش طلب کے بقول پاکستان چلانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تو یہاں پہ آپشن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ پر ہے سفارش طلب کے بقول پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری۔ پھر ہے جی تیسرا، سفارش طلب سے نبٹنے کا واحد طریقہ یہ ہے۔ تو نبٹنے کا کیا طریقہ ہے واحد جی؟ اس کو چور سمجھ کر خوب بے عزت کیا جائے۔ پھر تو کوشچن آنسر تو چلیں ہم نے دیکھنے نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں، کچھ محاورے ہیں ان کے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ عوارض ہونا کہتے ہیں جی تشریف لے آنا، ٹھیک ہے، آ جانا، تشریف لے آنا، عوارض ہونا۔
माथा ठनकना फिर दूसरा है हमारे पास, जिसका मतलब क्या है, किसी बात के होने से पहले वाकफियत हो जाना, ख्याल बद का गुजरना। तो जो बदशगुनी पहले से जहन में आ जाती है कि ऐसा हो सकता है, तो माथा ठनकने लग जाता है कि इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाता है पहले से कि ऐसा होगा। फिर आंखों में आंखें डालना, ना डरना। मुंह फुलाना कहते हैं जी नाराज़ होना। रन पड़ना कहते हैं जंग होना। फिर महशर बर्पा होना, क़यामत का आ जाना। और फिर गुत्थम गुत्था होना, लड़ाई झगड़ा करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, अल्फाज के मुतरादफ लिखने हैं। तो सबसे पहले जी फ़ेल है, फ़ेल काम या अमल। तमहीद कहते हैं आगाज़ को, इब्तदा को। नदामत शर्मिंदगी। योरश कहते हैं हमला को। आर्जा कहते हैं बीमारी को। और हवेश कहते हैं अपने या रिश्तेदार, जैसे हमने पीछे पढ़ा हवेश परवरी के अपने रिश्तेदारों को नवाजना। दरख्वास्त कहते हैं अर्ज़ को। हमसाया पड़ोसी, तलवार को शमशीर या तेग कहते हैं। और बाग को गुलशन या गुलिस्तान कह सकते हैं। फिर जुमले दुरुस्त करने हैं। तो पहला है जी, नेकी कर दरिया में डाल, ये ठीक होगा, समुंदर नहीं होगा। वो गुस्से से जर्द पीला हो गया नहीं बल्कि लाल पीला हो गया। वो बेनागा नहीं बल्कि बिला नागा स्कूल जाती है। मैं आपका ताबे फरमान हूँ, ये माह रमज़ान का महीना है। तो माह और महीना दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आप या तो ये कह सकते हैं ये माह रमज़ान है, या ये कह सकते हैं ये रमज़ान का महीना है। दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो यहाँ तक हमारी वीडियो का एहतताम होगा। ये थर्ड पार्ट था, जिसके अंदर हमने अभी 4 चैप्टर्स किए हैं। तो 11 चैप्टर्स मुकम्मल हो चुके हैं 9th क्लास की बुक के। इंशाल्लाह जो इसके आगे नज़में और गज़लें होंगी, वो नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर वो सारी हम कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।